السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، تحریک انصاف کو بلہ مل گیا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ کیسے ملا ہے؟ یہ اچانک ہو کیا گیا ہے؟ اس حوالے سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں تو سوچ رہی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خود تحریک انصاف کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ ایک دم موسم تو اگرچہ بڑا ٹھنڈا تھا، لیکن ان کے لیے گرم ہوائیں چل رہی تھیں، ان کے لیے مسائل ہی مسائل تھے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ کیا جو 20 مہینے کی محنت تھی، کیا وہ ضائع ہو گئی؟ یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا 20 مہینے میں سارا فیشزم اسی کے لیے تھا؟ اسی کے لیے الیکشن نہیں کروائے گئے؟ اسی کے لیے الیکشن ڈیلے کیے گئے کہ پی ٹی آئی کو بلہ جو ہے اسے تھال میں سجا کر دے دیا جائے گا، بلکہ ساری اپنے منہ پر کالک مل کر آخر میں جناب پی ٹی آئی کو کھلا میدان دے دیا جائے گا؟ یہ ہوا کیسے؟ کیوں ہوا؟ ایک اس حوالے سے 2-3 جوابات ہیں جو میں نے کم از کم آج آپ سے شیئر کرنے۔ یہ اتنی بڑی گیم ہے کہ صاحب ظاہر ہے ایگزیکٹ ایکوریٹ آپ کو بتانا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ خاصا مشکل ہوتا ہے، بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو یہ بازی کھیلنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی جو بساط بچھائی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے بہت سارے آپشنز رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ سارے ایک وقت میں نہیں ہوتے، ہونا کچھ ایک ہوتا ہے، لیکن آپشن سارے کھلے ہوتے ہیں اور پھر وقت آنے پر ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت اچانک جیل سے نکلے، اڈیالہ جیل سے باہر آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا، جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بائیکاٹ کر دیا، اور اتنا اٹل تھا ان کا انداز، اور مجھے نہیں یقین کہ شیر افضل مروت جھوٹ بول رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا تھا اور وہ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے۔ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا، بعد میں جب گوہر علی خان صاحب گئے اور دیگر وکلا گئے تو وہ عمران خان صاحب کو انہوں نے یہ اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر کیسے آمادہ کر لیا؟ یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ ایسا کر کیوں ہوا؟ اور پھر دوسری بات، چلیں یہ تو ہو گیا تھا، سپریم کورٹ سے واپسی، یعنی کیس جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اور ایٹ اے ٹائم میں سپریم کورٹ میں بھی اس کی سنوائی ہونی تھی 10 جنوری کو، لیکن 9 جنوری کو اچانک کیوں فیصلہ کر گیا کہ ہم سپریم کورٹ سے واپس لیتے ہیں؟ اور اس وقت آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آپ ریمارکس دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذمہ دار شخص لے، بعد میں آپ آ کے ہمیں یہ نہ کہنا جی ہم نے تو یہ کیس لیا ہی نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی توقع نہیں تھی کہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ان کو خود اندازہ تھا کہ یہ میرے پاس آئیں گے، اور یہ کیس بھی آیا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا، الٹیمیٹم دکھا دیا کہ اب اگر آپ خود اپنی مرضی سے یہ بلے کا کیس مجھ سے واپس لے کے جا رہے ہیں اور اب آپ آئے بھی صحیح، تو مجھ سے توقع نہ رکھیے گا کہ میں ان الیکشن سے پہلے یا وہ جو ڈیو ڈیٹس ہیں ان سے پہلے میں آپ کو ٹریٹمنٹ دے دوں گا۔ لیکن اس موقع پر بھی پی ٹی آئی کا جو یقین تھا بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، خود حامد خان صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی گوہر علی خان صاحب بھی اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی مرضی سے لے رہے ہیں۔ سینیٹر علی ظفر صاحب اس میں وکیل تھے، انہوں نے کہا جی ان کی مرضی سے اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں اگر وہ اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور معاملہ کہ 70 میں سے 67 کاغذات دوبارہ منظور کیسے ہو گئے؟ کیا اس وجہ سے نہ منظور کیے تھے کہ ایک دم ہو جاتا، ایک دم میں مطلب ان سب کی مان لی جاتی؟ یہ صرف میں اسلام آباد ٹرمینل کی بات کر رہا ہوں، یعنی 70 وہاں درخواستیں تھیں، 70 کاغذات چیلنج کیے گئے تھے، جن میں سے 67 قبول کر لیے گئے اور ریٹرننگ افسرز کے فیصلے تبدیل کر دیے گئے۔ تو کیا ریٹرننگ افیسرز کو غلط جناب ہدایات دی گئی تھی؟ وہاں جو کوڈ فٹ کیا گیا تھا وہ غلط تھا، یا پھر ٹربیونل پر آ کر ایسا ہوا؟ اچھا، یہاں پر ایک عجیب سی اور بھی ایک بات کی جاتی ہے، مے بی اس میں کچھ کسی حد تک وزن ہو، وہ یہ ہے کہ جناب جو چھوٹی عدلیہ ہوتی ہے وہاں کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بڑی عدلیہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں کے جج زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ جناب بہتر وہ انداز میں فیصلے کر لیتے ہیں۔ لیکن کیسے یقین کیا جائے؟ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریمارکس بھی سب کے سامنے موجود ہیں، اور پھر ایک سٹنگ جسٹس جناب مظاہر علی اکبر نقوی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے اور آپ کا کچھ نہیں بنا، حالانکہ بعض اوقات آپ کو بعض فیصلے
بالکل نچلی سطح پر مجسٹریٹ لیول پر بنے جب عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہی اڑا کر رکھ دیے گئے. تو یہ کیا معاملات, اچانک ملک میں ایک انقلاب آ گیا, وہ جوڈیشری جو جناب مطلب 136 نمبر پہ تھی وہ بالکل دوسرے تیسرے نمبر پر آ گئی ایک دم اچانک, کیسے ہوا؟ اس پر سوالات تو کم از کم اٹھتے ہیں. دوسری طرف جناب پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی, بڑی پکڑن پکڑائی ہو رہی تھی, میں آپ کو نکلنے, آپ کو باہر آنے نہیں دیا جا رہا تھا. یہ کیسے ہوا کہ جناب ایک دم آپ نے بلایا لوگوں کو کہ آؤ جی ٹکٹیں لے لو اسلام آباد اپنے دفتر میں, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے, آپ کے 3 فلور بھر گئے, سارے لوگ موجود ہیں, اور میڈیا پر رپورٹ بھی ہوا, اور پھر کوئی ایک شخص کو بھی گرفتار کرنے نہیں گئی پولیس, یا وہاں جو ٹیلی فون ڈیٹا تھا اس کو بھی چیک نہیں کیا گیا کہ کون کون آیا. وہاں CCTV فوٹیجز بھی موجود ہیں جو میڈیا پر موجود ہیں. تو کیا وجہ ہے, ایسا کیوں ہوا؟ اور دوسری طرف چلے پہلے تھوڑا سا ایک شک تھا, شبہ تھا, یہ تھا, اب تو 10 جولائی کی رات 11 جنوری کی صبح پر آپ پہنچ چکے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ آپ گوجرانوالہ میں طارق گجر کی قیادت میں باقاعدہ ریلی نکالتے ہیں, اور پہلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوتا. مطلب یہ اتنے سارے واقعات ہیں کہ میں یوں سمجھیں کہ آپ کو ہنٹس دیتے جاتا ہوں, عمر ڈار بازیاب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اچانک عدلیہ کا پریشر آ جاتا ہے. باقی تو اپنی مرضی سے, جب تک ان کے جناب نہیں آئے, پریس کانفرنسیں نہیں ہوئی, ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اچھا, اور جناب پھر آپ کو ٹکٹیں تقسیم کرنے کے لیے موقع دے دیا جاتا ہے, اور پھر مطلب وہ لوگ جو ڈرے ہوئے تھے وہ بلے کی واپسی پر ان میں نیا جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے. مطلب یہ سچویشن تو 10-50 جلسے کرنے پر بھی نہیں ہو سکتی تھی جو ایک دم اس فیصلے پر ہوئی. تو آخر چل کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ اب ذرا دوسرے کیمپ کی طرف چاہتے ہیں کہ یہ PMLN کا چہرہ اچانک مرجھا کیوں گیا ہے, یہاں تک کہ بلاول بھٹو بھی ان پر پپتیاں کس رہا ہے کہ ڈر کے بیٹھے ہو, باہر نہیں نکلتے ہو, کیا ہو گیا تمہیں, مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. یعنی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جو آغاز ہوا سرفراز بگٹی صاحب سے ہوا. سرفراز بگٹی صاحب چند روز پہلے کہتے ہیں کہ اگر میں نگران حکومت میں نہ ہوتا تو میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکا ہوتا, اور پھر وہ اچانک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ نگران حکومت چھوڑ کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں. سب کو یقین تھا, خود مریم صاحبہ سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں, اور پھر فیصلہ آتا ہے کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب کو بلایا جاتا ہے, اور سرفراز بگٹی ادھر جانے کا اعلان کر دیتے ہیں. کیا ہوا؟ اب سرفراز بگٹی مطلب آپ اسے اسٹیبلشمنٹ سے علیحدہ کریں تو آپ کی مرضی ہے, ورنہ اسے پتہ نہیں ہے حکومت کس کی بننے کے لیے جا رہی ہے, وزیر اعظم کون ہو, لاڈلا کون ہے, کس کو بلایا گیا ہے, کس کو ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے, کس کو صاف کیا جا رہا ہے. مطلب ان کو نہیں اندازہ, ان سب کو پتہ ہے. اور پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جناب, جاوید لطیف صاحب اچانک آتے ہیں اور وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہے پرانی اسٹیبلشمنٹ, نہیں وہ نام بھی لے لیتے ہیں, وہ جناب جنرل باجوہ کا لیتے ہیں, جنرل فیض حمید صاحب کا لیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ راحیل شریف کا نام بھی لے لیتے ہیں. اچانک کیسے ہوا بھائی, راحیل شریف کہاں سے آگے؟ وہ تو جناب سعودیہ میں اسلامی فوج کے سربراہ. پھر کیا ہوا؟ اور پھر میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ عبداللہ گل آ جاتے ہیں. عبداللہ گل حمید گل کے صاحبزادے ہیں, اس وقت ماؤتھ پیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. وہ کہتے ہیں نہیں جی معاملہ تو کچھ اور ہے, معاملہ تو کچھ اور ہے. اسی طریقے سے رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, وہ آ کر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. MQM اور PMLN کا ڈیڈ لاک ہو چکا ہوتا ہے, لیکن پھر اچانک پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ 242 پر تو کمپرومائز ہوا ہی نہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب خود آ کر کہہ دیتے ہیں وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جناب. اور پھر دوسری طرف اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ہوا کیا ہے, یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اب اس پر 3 امکانات ہیں جناب. میں آپ کو یہ سارے سینیریو بتانے کے بعد 3 امکانات ہیں. ایک بات تو ہے کہ جو نو لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی, اور جسے جناب عمران خان صاحب لندن ایگریمنٹ کہتے تھے, وہ لندن پلان نہیں کہتے تھے, لندن ایگریمنٹ کہتے تھے, وہ کچھ شیک تو ہو گیا ہے, ہل تو گیا ہے کم از کم. اس میں کچھ نہ کچھ دراڑیں آنا تو شروع ہو گئی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسرا عالمی دباؤ, میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں؟ عالمی دباؤ پہلے بھی تھا, امریکہ پہلے بھی کہہ رہا تھا جناب فیئر اینڈ جناب آپ کو فری الیکشن کرانے,
لیکن کیا اب اس کی ڈیفینیشن تبدیل ہو گئی ہے؟ اور تیسرا کہ کیا فاشزم سے تھک گئے ہیں اور یہ کوئی عدلیہ کا کمال ہو گیا کہ جناب یہ سارا کچھ یہ ہونے لگا ہے؟ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک دم جو پی ایم ایل این کہتی تھی ہم آپ کی 2 بندوں سے زیادہ لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، وہ پھر 3 کرتے ہیں، پھر 5 کرتے ہیں، پھر 7 کرتے ہیں، اب شاید 9 کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اچانک آئی پی پی کو ایڈجسٹمنٹ کیسے آ گئی؟ یہ کس طرح کی صورتحال ہے؟ اس پر اگر دیکھا جائے تو 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن تک آپ اگر آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کی صورتحال آپ بنا کر رکھیں، ایک بلے کا نشان بھی نہ دیں اور جناب اس کے لیڈر کو بھی بند کر دیں، ان کی کسی کو نام بھی نہ لینے دیں۔ اس الیکشن کو کوئی مانے گا نہیں، پہلی بات تو یہ، نہ آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو، نہ ورلڈ بینک کی طرف سے، نہ عالمی برادری کی طرف سے، کہیں سے آپ کی بات پر پھر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو اتنا بڑا پہاڑ ہے اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، ایون چوہا بھی نہیں ہے۔ مطلب مقبولیت جب دیکھی جاتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے آپ کی مقبولیت تو مائکروسکوپک ہے، مائکروسکوپ سے ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے ریسکیو کے لیے محترمہ غریدہ فاروقی صاحب کو نکلنا پڑتا ہے بذات خود، جناب بڑی تیاری کے ساتھ، اور وہ آ کر جناب 70% تک جناب آپ کی مقبولیت پہنچاتی ہے، ورنہ تو آپ کی حالت بہت پتلی ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ میں وہ پہلے والا اعتماد شاید نہیں رہا، جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ عوامی مقبولیت ہے، لیکن صرف عوامی مقبولیت بھی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو اس وقت بھی معاملہ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر میں جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں آؤں گا کہ کیا ہوا کہ ایک وقت میں عدم اعتماد کر دیا، شیر افضل مروت آیا، اس نے اعلان کر دیا، پریس کانفرنس ہو گئی، پھر اسے یو ٹرن سمجھیں یا کچھ سمجھیں، ایک ٹریلر دکھا کے اور پھر آپ واپس آئے، اور پھر آپ جیسے چاہتے گئے ویسے ہوتا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی آپ کی بات مان لی، آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ سپریم کورٹ سے بھی کاغذات اور درخواست واپس لے لی۔ مطلب کہیں نہ سے کہیں سے کوئی اشارہ اس طرف گیا ہے تو تھوڑا بہت اشارہ اس طرف بھی آیا ہے۔ فی الحال میری اسی تھوڑی سی بات کو کافی سمجھیں، پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔